اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور البتہ تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم وہ سب جانتے ہیں جو اس کا نفس اس کو وسوسے ڈالتا ہے، اور ہم تو اس کی رگے جان سے بھی اس کے زیادہ قریب ہیں۔ جب دو لینے والے دائیں اور بائیں طرف سے لیتے ہیں اور ہر وقت تیار بیٹھے ہیں، جب بھی اپنی زبان سے کوئی لفظ بولتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، تو ایک تیار نگران اس کے پاس ہوتا ہے جو فوراً درج کر لیتا ہے۔ سنو، موت کی بے ہوشی بالکل برحق ہے، وہ آ کر رہے گی، اس وقت کہا جائے گا یہی ہے وہ جس سے تو بھاگا کرتا تھا، اور سور میں پھونک ماری جائے گی، حکم ہوگا، اعلان ہوگا، یہ ہے وعید کا دن، اس وعدے کا دن جس سے ڈرایا جاتا تھا۔ اب ہر نفس، ہر جان اللہ ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں حاضر ہوگی، اس کے ساتھ ایک اس کو ہانکنے والا، چلانے والا اور ایک گواہی دینے والا ہوگا۔ پیغام آئے گا، البتہ تحقیق تو اس سے غفلت میں رہا، پس آج ہم نے تجھ سے تیرے پردے ہٹا دیے، آج تیری نگاہیں بہت تیز دیکھ رہی ہیں۔ اور اس کا ساتھی فرشتہ اللہ سے عرض کرے گا یا اللہ، یہ ہے وہ جو کچھ میرے پاس تھا بالکل تیار، ساری اس کی رپورٹ یہ حاضر ہے۔ حکم ہوگا، ہر بہت ناشکری کرنے والے، عناد رکھنے والے، نیکی سے روکنے والے، حد سے تجاوز کرنے والے، شک کرنے والے، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی الہ بنایا کرتا تھا، اس کو جہنم میں پھینک دو اور شدید عذاب میں ڈال دو۔ اب اس کا ساتھی شیطان کہے گا اے ہمارے رب، میں نے تو اس کو گمراہ نہیں کیا، یہ تو خود ہی بہت دور کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ ارشاد ہوگا میرے ہاں اب جھگڑو نہیں، یقیناً میں نے تمہیں پہلے ہی اپنے عذاب کے وعدے سے خبردار کر دیا تھا، میرے ہاں باتیں بدلہ نہیں کرتی، اور میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ۔ فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے قل فرما دیجئے من کان عدوا لجبریل، جو شخص جبریل علیہ السلام کا دشمن ہے، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اسے جان لینا چاہیے یقیناً وہ تو وہ عظیم المرتبت فرشتہ ہے جو اللہ کے اذن، اللہ کے حکم، اجازت سے آپ کے قلب اطہر پر اترتا ہے
اور اترتا ہے مصدقا لما بین یدیہ، وہ چیز لے کر کہ جو اس سے پہلے والی ساری وحی کی تصدیق کرنے والی ہے، وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ اور خوشخبری ہے۔ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، جو بدبخت اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے فرشتوں کا دشمن ہے، اللہ کے رسولوں کا دشمن ہے، اور جبریل میکائیل علیہم الصلاۃ والسلام کا دشمن ہے، فإن اللہ عدو للکافرین، پس یقیناً اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ ایک مسلمان کے لیے ازحد ضروری ہے کہ اس کو اپنے دوست اور دشمن کی پہچان ہونی چاہیے، اور مسلمان کی دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات، اللہ کی رضا، اللہ کا دین ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ معیار اپنی احادیث میں بتایا کہ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ، جو اللہ کے لیے دوستی رکھے، محبت رکھے، اللہ کے لیے دشمنی، عداوت، نفرت، بغض رکھے، کسی کو کچھ دے اللہ کے لیے، کسی کو کچھ نہ دے اللہ کے لیے، وہ یہ سب کچھ اللہ کے لیے کرتا ہے، فقد استکمل الایمان، یہ خوش نصیب اپنا ایمان مکمل کر لیتا ہے۔ اس لیے اسلام میں جو معیار ہے وہ کوئی دنیا کا مفاد نہیں، کوئی دنیا کی غرض و غایت نہیں، کوئی دنیا کی مجبوری نہیں، بلکہ خالص بس اللہ کی رضا۔ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، فلاں سے میری عداوت، نفرت، دشمنی ہے اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اور یہ بات میرے عزیزو انتہائی آسان فہم ہے کہ جس کے ساتھ اللہ کو محبت ہوگی اس کے ساتھ محبت کریں گے تو اللہ خوش ہوگا، راضی ہوگا، اور جس کے ساتھ اللہ کو عداوت ہے، دشمنی ہے، اللہ نے اس پر لعنت کی ہو، اس کے ساتھ اگر محبت کریں گے یا اس کے ساتھ دوستی رکھیں گے تو اللہ تعالی ناراض ہو جائے گا۔ یہ پوائنٹ مسلمان کو سمجھنے کی ضرورت ہے آج، تبھی وہ اپنی دوستی اور دشمنی کے معیارات ان کو درست سمت میں لے کر اس کو صحیح کر سکتا ہے۔ یہود ایسی مغضوب علیہم اور ملعون قوم ہے، شروع سے اللہ تعالیٰ نے ان پر ابتدا سے ہی ان کی خباثتوں کی وجہ سے ان کو اپنے غضب کا اور ان پر اپنی لعنت کا ان کو حقدار بنا دیا۔ اللہ کے نبیوں نے ان پر لعنت کی، یہ اللہ کے دشمن ہیں، اور صرف اللہ کے ہی نہیں، اللہ کے فرشتوں کے بھی دشمن ہیں۔ اس سے قبل کے خطبات میں آپ نے جان لیا، میں نے آپ کے سامنے الحمدللہ قرآن پاک سے احادیث سے رکھا کہ یہ کس قدر گندی اور غلیظ قوم ہے کہ اللہ کے ساتھ دشمنی رکھتی ہے، اللہ پر طرح طرح کے الزام لگاتی رہی، اور اب بھی ان کی یہی صورتحال ہے۔ تو انہوں نے اللہ کے بارے میں اپنا نقطہ نظر نہیں بدلا، اب اس کے بعد یہ ہے یہ اللہ کے فرشتوں کے بھی دشمن ہیں، اور انتہائی خوفناک نظریہ اور سوچ رکھتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو ذکر کیا، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ باتیں ذکر ہیں، جن کا آج کچھ تذکرہ اللہ کی توفیق سے میں کروں گا، لیکن اس سے پہلے ہم یہ غور کریں کہ ایسی قوم جو اللہ کی دشمن ہو، کیا اس کے ساتھ دوستی کرنا ایک مسلمان کو زیب دیتا ہے؟
مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا۔ آج ہماری موجودہ حکومت وہ اس راستے پر چل رہی ہے کہ اسرائیل کو کسی طرح سے تسلیم کر لیا جائے۔ 2 اسٹیٹ سولوشن ساری دنیا ہی کہہ رہی ہے۔ ابھی دنیا کہتی رہے، تم کیوں کہتے ہو؟ تم اگر مسلمان ہو، تمہارے دل میں اگر اسلام ایمان موجود ہے، پھر روئے زمین پر یہودیوں کا کوئی خطہ تمہیں برداشت ہی نہیں کرنا چاہیے، اس کو قبول ہی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ دشمن ہے اللہ تعالیٰ کے۔ پھر اللہ کے بھی دشمن نہیں ہے صرف، اللہ تعالیٰ اتنی عظیم الشان ذات، اس پر تو اختتام ہو جاتا ہے نا۔ دوسرے انداز میں دیکھیں، اللہ کے فرشتوں کے بھی دشمن۔ چلو اللہ کو تو کہیں یہ مسلمانوں کا رب ہے، اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس کو برا کہتے ہیں معاذ اللہ۔ فرشتے، پھر اللہ کے رسول، جو ان کی طرف اللہ کے رسول بن کر آئے، ان کے ساتھ ان ظالموں نے دشمنیاں کی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کے فرشتوں کے متعلق ان کا بڑا ہی خوفناک نظریہ ہے۔ سورہ الصافات میں، سورہ الزخرف میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، یہ اللہ تعالیٰ کے اور فرشتوں کے درمیان، بلکہ جنات کے درمیان ایک نسب قائم کرتے ہیں۔ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، یہ بدبخت مشرکین یہود ایسے ظالم ہیں کہ اللہ کے درمیان اور جنوں کے درمیان ایک نسب قائم کرتے ہیں۔ تفسیر طبری کے اندر امام طبری علیہ الرحمہ اور اسی طرح سے دیگر مفسرین نے امام قتادہ رحمہ اللہ تعالی کا یہ قول نقل کیا ہے، فرماتے ہیں قالت الیہود، یہودی اس بات کے قائل ہیں، یہودی اس بات کے دعوے دار ہیں، کہتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی تزوج الی الجن، اللہ تبارک و تعالی نے جن سے شادی کی۔ کس نے شادی کی؟ اللہ نے۔ یہ یہودیوں کا نقطہ نظر، اور شادی کس سے کی؟ جن سے۔ اندازہ کریں کتنے گئے گزرے اور گندے یہ لوگ ہیں کہ اللہ کے بارے میں، اور پھر اس کے بعد اگلی بات دیکھیے فرشتوں کے بارے میں نقطہ نظر، کہتے ہیں اللہ نے جن سے شادی کی، فخرج منہم الملائکہ، اس شادی کے نتیجے میں فرشتے پیدا ہوئے۔ یہ ان کا نقطہ نظر فرشتوں کے بارے میں۔ حالانکہ مسلمانوں کا نقطہ نظر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا کیا، اور وہ کیا ہے؟ بل عباد مکرمون، اللہ کے معزز و محترم بندے ہیں، اللہ جو حکم دیتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں، اللہ کی پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کرتے۔ یہ اللہ کے فرشتے، نہ اللہ میں سے، نہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی اولاد، کوئی ایسی شکل نہیں۔ ان ظالموں کا یہ نقطہ نظر، تو قال سبحانہ، سبح نفسہ، اللہ تعالی ذوالجلال والاکرام نے اپنے آپ کو اس سے بالکل مبرہ اور پاک قرار دے دیا۔ تو یہ ان کا نقطہ نظر فرشتوں کے متعلق۔ فرشتوں کے سردار کے متعلق نقطہ نظر کیا ہے؟ ہمارے پیارے نبی سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرمائی آپ نے مکہ سے مدینہ کی طرف۔ جس وقت آپ علیہ السلام مدینہ منورہ پہنچے، صحیح بخاری شریف میں یہ بڑی دلچسپ حدیث ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں بلغ عبداللہ بن سلام مقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم تھے عبداللہ بن سلام، ان کو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لا رہے ہیں، اور آپ یہاں داخل ہو رہے ہیں، آپ کی تشریف آوری ہو رہی ہے، آپ کا یہ مسکن بننے جا رہا ہے۔ جب ان کو پتہ چلا نا، فَأَتَاهُ، تو وہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے، اور آ کر فقالا، کہنے لگے
انی سائلک عن ثلاث لا یعلمہن الا نبی، میں آپ سے 3 سوال کروں گا اور ان سوالوں کا جواب سوائے نبی کے اور کوئی نہیں دے سکتا۔ مسند احمد کے اندر ایک اور واقعہ سیدنا عبداللہ بن عباس سے بھی مروی ہے۔ یہودیوں کا ایک وفد آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، انہوں نے بھی اس سے ملتے جلتے سوالات ہی کیے، لیکن فرق دیکھیے گا آپ ذرا، اچھی فطرت، فطرت سلیمہ والے اور گندی فطرت والے لوگوں کا فرق۔ یہ عبداللہ بن سلام ہے، یہودیوں کے بہت بڑے عالم ہیں، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کیا جناب لگتا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ جب چہرے پر نگاہ پڑی نا تو کہنے لگے یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا، ہمارے پیارے نبی کے چہرہ انور سے دیکھ کر ہی پہچان گئے۔ ابھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، اس واقعہ میں اب کلمہ پڑھیں گے، یہاں اس واقعہ میں موجود ہے۔ کہنے لگے جناب 3 سوال کروں گا اور ان 3 سوالوں کا جواب سوائے نبی کے کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سوال کرو جو تمہارا دل چاہے۔ لیجیے انہوں نے سوال رکھے، قال کہنے لگے ما اول اشراط الساعہ، مجھے یہ بتائیے قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہوگی؟ اب اس کے بارے میں سوائے نبی کے کوئی نہیں بتا سکتا، سبحان اللہ۔ اس کے بعد دوسرا سوال یہ ہے وما اول طعام یاکلہ اہل الجنہ، دوسرا سوال میرا یہ ہے سب سے پہلا کھانا کون سا ہوگا جسے جنتی تناول کریں گے؟ جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، سب سے پہلی ان کی مہمان نوازی جو اللہ کی طرف سے ہوگی وہ کس کھانے کے ساتھ ہوگی؟ 2 سوال۔ تیسرا پوچھنے لگے وَمِنْ أَيِّ شَيْءٍ يَنزِعُ الْوَلَدُ إِلَىٰ أَبِيهِ وَمِنْ أَيِّ شَيْءٍ يَنزِعُ إِلَىٰ أَخْوَالِهِ، تیسرا سوال میرا یہ ہے پیدا ہونے والا بچہ وہ اپنے باپ کے ساتھ مشابہت کیوں رکھتا ہے یا اپنے ماموں کے ساتھ مشابہت کیوں رکھتا ہے؟ وہ ان کی طرف کھنچتا ہے، طور اتوار، عادات، شکل و صورت، شباہت، یہ آخر کیوں؟ یہ 3 سوالات ہیں، آپ مجھے ان کے جوابات دیجئے۔ سنو میرے عزیزو، ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بات، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا خبرنی بہن آنفا جبریل، اے عبداللہ تم نے مجھ سے یہ سوالات کیے ہیں، مجھے بھی ابھی تک ان کے جوابات کا علم نہیں تھا، ابھی جبریل نے آ کر مجھے ان کے بارے میں خبر دی ہے۔ یہ ہے نبی کا مقام، یہ ہے نبی کی عظمت و شان۔ نبی اپنے پاس سے بات نہیں کرتا، فرمایا خبرانی بہن آنفا، ابھی ان کے بارے میں مجھے خبر دی ہے۔ کس نے خبر دی ہے؟ جبریل علیہ السلام نے۔ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام پر وحی لے کر آنے والے فرشتے کا نام کتنا خوبصورت ہے، جس پر جبریل نہیں آتے وہ نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ جبریل علیہ السلام کے نزول کا دروازہ پیارے نبی کے اس دنیا سے جانے کے بعد بند۔ بعد میں جس نے بھی دعویٰ کیا وہ دجال اور کذاب تو ہے، طرح طرح کے انہوں نے نام رکھ لیے مضحکہ خیز قسم کے، تو وہ فرشتے نہیں ہو سکتے۔ بہرحال جبریل علیہ السلام نے خبر دی آپ کو، آپ نے فرمایا جب آپ نے یہ بات کی نا فقال عبداللہ ذاک عدو الیہود من الملائکہ، ایک دم سے چونکے، کہنے لگے یہ جو آپ نے بھی نام ذکر کیا ہے نا یہ تو فرشتوں میں سے یہودیوں کا دشمن ہے، یہودی اس فرشتے کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے خاموشی اختیار کی اور سننا شروع کیا کہ آپ میرے سوالوں کے جوابات دیجئے۔ آپ کو کیا بتایا جبریل علیہ السلام نے؟ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوالوں کے جواب دینا شروع کیے۔ ارشاد فرمایا اما
اول اشراط الساعۃ فنار تحشر الناس من المشرق الى المغرب، جہاں تک قیامت کی پہلی نشانی کا تعلق ہے تو عبداللہ سنو، ایک آگ ہوگی جو سارے لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف اکٹھا کر دے گی۔ یہ قیامت کے وقوع کے وقت پہلی نشانی ہے۔ آگ ہوگی، پیچھے پیچھے آگے 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 دنیا بھاگ رہی ہے اور اکٹھی ہو رہی ہے مغرب کی طرف، میدان محشر میں پہنچنا ہے۔ تو یہ پہلی علامت انہوں نے سنی، خاموشی اختیار کی۔ اگلی بات فرمایا وَأَمَّا أَوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَزِيَادَةُ كَبِدِ حُوتٍ، فرمایا جو جنتیوں کا پہلا کھانا ہوگا وہ مچھلی کے جگر کا بڑا ہوا حصہ ہوگا۔ کتنی بڑی ہوگی وہ مچھلی؟ اس مچھلی کے کیا کہنے، وہ جنت کی مچھلی، کہا وہ مچھلی کے جگر کا بڑا ہوا حصہ، زائد حصہ، اس کے ساتھ جنتیوں کی پہلی مہمان نوازی جنت میں ہوگی۔ تیسرا سوال، اس کا جواب سنو، وَأَمَّا الشَّبَهُ فِي الْوَلَدِ، فرمایا جو بچے کی مشابہت ہوتی ہے، شکل و صورت ماں سے ملتی ہے، ماموں سے ملتی ہے، باپ سے، چچا پھوپھی وغیرہ، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فَإِنَّ الرَّجُلَ اِذَا غَشِيَ الْمَرْأَةَ فَسَبَقَهَا مَاؤُهُ كَانَ الشَّبَهُ لَهُ، جس وقت میاں بیوی قربت کرتے ہیں اگر مرد کا پانی غالب آ جائے تو بچہ اس کے مشابہ ہوتا ہے، اور اگر عورت کا پانی غالب آ جائے تو بچہ اس کے یا اپنے ماموں کے مشابہ ہوتا ہے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جوابات دیے۔ ان جوابات کو سننے کے بعد سیدنا عبداللہ بن سلام بولے، یہودیوں کے عالم ہیں بہت بڑے، اب یہ کلمات سن کر، اپنے سوالوں کے جوابات سن کر فوراً بولے اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، اچھی فطرت کے مالک ہیں، سبحان اللہ۔ ایک جو وفد آیا تھا نا، مسند احمد کی حدیث ہے، اگلی حدیث ہے، اس میں یہودیوں کے وفد نے ایسے ہی سوالات کیے۔ سوالات جب جواب مل گئے نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے معاہدہ لے لیا، تمہارے میرے درمیان اللہ ضامن ہے، میں تمہیں وہی بات کروں گا جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کی تھی، تمہارا میرا پکا وعدہ، اگر میں نے تمہارے سوالوں کے جواب صحیح دے دیے تو مسلمان ہو جاؤ گے۔ انہوں نے کہا جی بالکل۔ سوال کا جواب سنتے کہتے بالکل آپ کا جواب ٹھیک ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تو گواہ ہو جا، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر اگلے سوال کا جواب دے رہا ہوں۔ سارے سوالوں کے جوابات سن کر پھر کہنے لگے اب ہمیں آپ یہ بتائیں آپ پر کون سا فرشتہ آتا ہے؟ جناب بس یہ اب فائنل ہے، اب یہ فائنل بات ہے، آپ ہمارے سوال کا جواب دے دیں فرشتہ کون سا آتا ہے، ہم جناب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے۔ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھ پر فرشتہ آتا ہے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام۔ فوراً بدبخت بدک گئے، کہا کہ اچھا یہ فرشتہ آتا ہے، یہ فرشتہ تو ملک العذاب، عذاب کا فرشتہ ہے، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، کوئی اور فرشتہ ہوتا نا تو ہم آپ پر ایمان لے آتے۔ ذرا فرق جانیے، یہ اچھی فطرت کے مالک عبداللہ بن سلام کہیے رضی اللہ تعالی عنہ، کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے، تسلی ہوگی۔ اور دوسری طرف گندی فطرت کے لوگ جو اپنے دین پر بھی قائم رہے، صحیح سوالوں کے صحیح جوابات لے کر بھی کلمہ نہیں پڑھا، بدک گئے اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دشمنی کا اپنی زبانوں سے کہا۔ اللہ نے کہا سنو، من کان عدوا لجبریل، جو میرے جبریل کا دشمن ہے وہ صرف جبریل کا ہی نہیں، وہ اللہ کا بھی دشمن ہے، اللہ کے سارے فرشتوں کا بھی دشمن ہے، سارے رسولوں کا دشمن ہے، جبریل میکائیل کا بھی دشمن ہے، جو ان کا دشمن ہے فإن اللہ عدو للکافرین، ایسے کافروں کا خود اللہ دشمن ہے۔ اب مجھے بتائیے جو اللہ کے دشمن ہیں، جو ان سب کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دوست ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔
تو یہ ہے یہود، اپنے دشمن کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اتفاق کی بات ہے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب میں نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے۔ یہودی نا بڑی بہتان باز قوم ہے، بڑی بہتان باز قوم ہے۔ وہ جبریل علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اور ان کو میرے اسلام کا بھی پتہ نہیں۔ اگر ان کو میرے اسلام کا پتہ چل گیا نا، ابھی تک تو وہ مجھے اپنا بہت بڑا عالم سمجھتے ہیں، میری اور میرے ابا جی کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ اگر ان کو پتہ چل گیا میں مسلمان ہو گیا ہوں تو آپ دیکھیے گا ان کی زبانیں کس طرح میرے خلاف چلتی ہیں۔ اب یہ باتیں ہو رہی ہیں تو اتفاق سے اسی وقت یہودی آ گئے، اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے اٹھ کر نہ بھاگ کر گھر میں کمرے میں جا چھپے۔ اب وہ کان لگا کے سن رہے ہیں کہ یہودی اللہ کے نبی سے کیا بات کرتے ہیں۔ جب وہ یہودی آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اب ان سے پوچھا مجھے یہ بتاؤ ای رجل فیکم عبداللہ بن سلام، تمہارے اندر کوئی عبداللہ بن سلام ہے؟ جی جی بالکل، وہ ہمارا بہت بڑا عالم ہے۔ میں وہ کیسا بندہ ہے؟ تو پتہ کیا کہنے لگے اعلمنا وابن اعلمنا خیرنا اخیرنا وابن اخیرنا۔ آپ ان کی کیا بات کرتے ہیں؟ ہمارا سب سے بڑا عالم وہ ہے، اور اس کا باپ بھی بہت بڑا عالم تھا، بڑا بہترین بندہ، بلکہ ہم میں سب سے بہترین ہے، اور اس کا باپ بھی ہمارا سب سے بہترین آدمی تھا۔ جب انہوں نے یہ بات کی نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افرأیتم ان اسلم عبداللہ، تمہارا کیا خیال ہے اگر عبداللہ مسلمان ہو جائے؟ ایک دم سے بم گرا ان یہودیوں پر، ہمارا بندہ مسلمان ہو جائے۔ ان کے ہاں تو یہ بائے برتھ کوئی یہودی ہو تو ہو، کوئی یہودیت قبول نہیں کر سکتا، اور اسلام میں کوئی ہمارا بندہ چلا جائے۔ یہ ایک دم ان پر بم گرا تو کہنے لگے اعاذہ اللہ من ذالک، اللہ اس کو اسلام قبول کرنے سے اپنی پناہ میں رکھے۔ جب انہوں نے یہ بات کی نا فخرج عبداللہ الیہم، اندر سے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل آئے باہر، اندر سے باہر نکلے، فقالا، نکل کر فوراً بولے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ لو یہ کلمہ شہادت ان کی زبان سے سنا، فقالو، ادھر ان کی زبان سے یہ کلمہ شہادت پورا ہوا، ادھر سے سارے یہودی بیک زبان بولے، کہنے لگے شرنا وابن شرنا، یہ اتنا برا اور شریر آدمی ہے، ہم میں اس جیسا شریر کوئی بھی نہیں، اور اس کا باپ بھی بڑا ہی برا آدمی تھا۔ وبقوا فی، اور طرح طرح کی بکواسات کرنے لگ گئے۔ یہ ہے یہودیوں کی فطرت، حق پر کھڑے ہونا، حق کی گواہی دینا، حق کو قبول کرنا، یہ ان کی فطرت میں ہے ہی نہیں۔ تو میرے عزیزو، ایسی خوفناک قسم کی قوم جو اللہ کی بھی دشمن، اور اسی طرح سے دیگر جو ہماری مقدسات ہیں ان کے ساتھ بھی دشمنی رکھے، ان کے ساتھ دوستی ہمیں زیب نہیں دیتی۔ آئیے جس کے ساتھ دوستی زیب دیتی ہے، اللہ نے کلیئر کر دیا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، سب سے ٹاپ پہ اللہ ہے جس کے ساتھ آپ نے دوستی رکھنی ہے، اس کے بعد اللہ کا رسول ہے، پھر ایمان والے ہیں۔ بس یہ ہے اسلام کے اندر محبت کا اور دوستی کا معیار۔ باقی یہودی عیسائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو تم نے یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہیں بنانا۔ یہ ہمارے رب کا پیغام ہے۔ اللہ ہر مسلمان کو سمجھنے، عوام کو بھی، حکمرانوں کو بھی سمجھنے اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ ہوئے دسیا تو کرنی یار ہیں بی نیگیٹو بلڈ بات چکرے لے رہا
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد پیارے بھائیوں اور محترم بزرگوں، آج 22 دسمبر ہے، اس کے بعد 23، 24، پھر اس کے بعد آئے گی کتنی دسمبر؟ 25 دسمبر 25 دسمبر تہوار مناتے ہیں اس دن کون؟ عیسائی۔ کرسمس ڈے 25 دسمبر، اور نقطہ نظر کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے اور ہیں کون؟ اللہ تعالیٰ کے بیٹے۔ اس دن اللہ کا بیٹا پیدا ہوا سیدہ مریم کے ہاں، اور اس کی پھر وہ ایک دوسرے کو مبارک دیتے ہیں۔ یہ ان کے لیے عید کا دن ہے، جس طرح مسلمانوں کے ہاں 12 ربیع الاول اپنے پیارے نبی علیہ السلام کی میلاد، اسی طرح سے عیسائیوں کے ہاں 25 دسمبر یہ عیسیٰ علیہ السلام کی میلاد۔ اسلام کے اندر جو شروع سے اللہ کا دین ہے، اس قسم کی چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں، نہ 12 ربیع الاول کو جشن عید میلاد النبی کی، نہ 25 دسمبر کو میلاد عیسیٰ کی، نہ کسی اور موقع پر کسی اور نبی کی۔ پھر یہ عید میلاد النبی کے حوالے سے خاص طور پر یہ عید میلاد النبی کہہ لو نا، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے نا۔ عیسائیوں کی عید ہے، ہم مسلمانوں کی تو الحمدللہ 2 عیدیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اب اس موقع کے اوپر ان کی حوصلہ افزائی کرنا اور ان کے پروگراموں میں شرکت کرنا اور سیلیبریٹ کرنا، اور جناب میری کرسمس ڈے، اس طرح کے مختلف قسم کے یا مبارک ہو، یہ کوئی بھی الفاظ استعمال کرنا ائمہ محدثین کے نزدیک ایسے ہی ہے کہ جیسے صلیب کو سجدہ کرنا ہے۔ بندہ صلیب کو سجدہ کر لے اور عیسائیوں کو اس دن جناب مبارک دے لے، حالانکہ ان کا نقطہ نظر اتنا خوفناک کہ ولد اللہ، 25 دسمبر کو اللہ نے اپنے بیٹے کو جنم دیا۔ کس کے ہاں؟ سیدہ مریم کے ہاں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ظالموں نے اتنی خوفناک بات کی ہے، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہوں سے نکل رہی ہے، یہ اپنی زبانوں سے جھوٹ بک رہے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آدم کا بیٹا میری تکذیب کرتا ہے، اور تکذیب کرنا یہ وہ کہتا ہے اللہ نے جس طرح پہلے پیدا کیا نا، اللہ دوبارہ نہیں لوٹائے گا، اے جہان مٹھا اگلا کے نے ڈٹھا۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ کہتا ہے شتمنی ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے، اور اس کو زیب نہیں دیتا کہ مجھے گالی دے۔ اللہ تجھے گالی؟ فرمایا اما شتمہ، اس کا جو گالی دینا ہے نا وہ یہ ہے، وہ کہتا ہے ولد اللہ، اللہ کی اولاد ہے، یہ اللہ کو گالی دینا ہے۔ حالانکہ اللہ کہتا ہے میں تو وہ ہوں جو بالکل بے نیاز، لم الد ولم اولد، نہ میں جنا گیا نہ مجھے نے کسی کو جنا، اور ولم یکن لی کفوا احد، کوئی میری برابری کرنے والا نہیں۔ اب ایک مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اور اس انداز کے اندر عیسائیوں کے ساتھ وہ ہمدردی کا اظہار کرے، مسلمان حکمران بھی، مسلمان عوام بھی، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی۔ یاد رکھیے اگر کوئی ہم میں سے کسی کے باپ کو گالی دے تو ایمانداری سے بتائیے اس کو منہ لگانا بیٹا گوارا کرے گا؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ اور جو اللہ کو گالی دے اس کو مبارکباد دو۔ من تشبہ بقوم فہو منہم،
جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے گا وہ پھر انہی کے ساتھ ہوگا۔ اور یہ کلمہ تو اتنا خوفناک ہے، اللہ فرماتا ہے تکاد السماوات یتفطرن من وتنشق الارض وتخر الجبال حتی 14 طبق اور پہاڑ سب کے سب پھٹ جائیں، ریزہ ریزہ ہو جائیں، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ بدبخت لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کر دیا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اپنے اسلام پر قائم رہو، اپنے دین پر استقامت اختیار کرو، غیروں کی نقالی اور غیروں کو اس انداز میں ان کے غلط نظریات اور عقائد کے حوالے سے ان کے اس طرح کے مواقع پر ان کے ساتھ ہمدردیاں جتانا اور ان کو بتانا نہیں جناب ہم تو بڑے لبرل قسم کے لوگ ہیں، ہم تو بڑے کھلے ذہن کے لوگ ہیں، یہی کچھ ہوتا ہے نا، جو بتائے جو کہے یہ غلط ہے، کہتے نہیں یہ تو جناب پرانے زمانے کی باتیں ہیں، ان کے دل بڑے تنگ ہیں، یہ وسعت قلبی ہے ان کے نزدیک کہ عیسائیوں کو بھی جناب مبارکبادیں دو ایسے مواقع پر، یہودیوں کو بھی قبول کر لو اور خود اسلام کے پاس بھی نہیں پھٹکتے۔ ایسا اسلام پھر ایسے ہی لوگوں کو مبارک ہو۔ ہمارا اسلام تو یہ ہے الذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والا اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ پکا پختہ ہوتا ہے، اس پر کوئی لچک نہیں، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اس لیے اس معاملے میں پوری احتیاط کریں، بلکہ جہاں تک آپ کا بس چلے اس دعوت کو عام کریں، سورۃ الاخلاص کا پیغام پہنچائیں، ہر مسلمان تک پہنچائیں، ایک شخص تک بھی پیغام پہنچا اور اس کی اصلاح ہو گئی، انشاءاللہ العزیز بہت فائدہ مند ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب کو حق بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فلسطین کے اندر مظلوم مسلمان پوری امت کی طرف سے قرض چکا رہے ہیں اور قربانی دے رہے ہیں بہت بڑی، الحمدللہ مجاہدین اللہ کی توفیق کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ مجاہدین کی مدد فرمائے۔ ابھی کل ہی کی خبریں ہیں 72 گھنٹوں کے اندر 10 اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کر دیا گیا، الحمدللہ سرنگوں میں داخل ہوئے 5 دجالی فوجی اور 5 کے 5 مردار ہو گئے۔ الحمدللہ یہ کہا تھا مجاہدین نے کہ تم نے اگر یہاں پر زمینی اٹیک کرنے کی کوشش کی نا تو پھر تم آؤ گے اپنے قدموں پر چل کر اور جاؤ گے تابوتوں کے اندر۔ اسرائیلی وزیر صحت کہتا ہے اتنے ہمارے مردار ہو چکے ہیں کہ ہمارے پاس کفنانے کے لیے وقت اور جگہ نہیں ہے، اور اتنے اپاہج ہو چکے ہیں، معذور ہو چکے ہیں کہ ہمارے پاس اسپتالوں میں ان کی ٹریٹمنٹ کے لیے جناب اسباب وسائل میسر نہیں ہیں۔ الحمدللہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ اقوام متحدہ میں بیٹھ کر اسرائیل کا نمائندہ وہ باقاعدہ بھیک مانگتا ہے کہ جنگ بندی کی کوشش کی جائے، یہ ہمارا نمبر ہے، دنیا میں سے کوئی بھی اگر آگے بڑھنا چاہے تو آگے بڑھے اور ہمارے اوپر کوئی رحم کروائے۔ اب وہ بھیک مانگ رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہے کم من فئۃ غلبت کثیرۃ باذن اللہ کم من فئۃ قلیلۃ، کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہوتی ہیں اللہ کے حکم سے بڑے بڑے لشکروں پر غالب آ جاتی ہیں۔ افغانستان کے اندر سے گئے تھے نا کتنے امریکی اور کتنے جناب اپاچ ہو کر معذور ہو کر، پھر انہوں نے جناب اٹھائی تھی آواز کہ ہم تو افغانستان کے اندر گئے ہیں اور گئے صحیح سلامت تھے لیکن واپس آئے ہیں، کسی کا بازو نہیں ہے، کسی کی ٹانگ نہیں ہے۔ وہاں پر بھی اب ایسے ہی اللہ کے فضل سے ہماری دعائیں انشاءاللہ جاری ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے عزیزو ایک بہت بڑی مہم شاید میں پہلے ذکر نہیں کر سکا، وہ ہے ان کا بائیکاٹ، معاشی بائیکاٹ۔ میکڈونلڈ کے بارے میں آپ نے جانا، ابھی کل کی خبریں ہیں کہ وہاں پر جو فوجی ہیں ان کو کھانا یہ فراہم کر رہے ہیں، پینترا انہوں نے بدلا کہ نہیں ہم تو نہیں کر رہے، پاکستان میں جو میکڈونلڈ ہے ان کا تو وہاں سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے جانے والا ایک ایک روپیہ یہ بدبخت ان کو مدد فراہم کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم نے اسرائیلی جتنی پروڈکٹس ہیں سب کا بائیکاٹ کرنا ہے اور اس کو جاری رکھنا ہے، اس مہم کو انشاءاللہ تعالی مان نہیں پڑنے دینا، اور دعاؤں کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام وہاں کے مجاہدین کی مدد فرمائے، اللہ ان کو غلبہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو سربلند فرمائے۔ آخری گزارش ہے، الحمدللہ ایک اور طالب علم نے شعبہ حفظ کے اپنا قرآن پاک اللہ کی توفیق سے مکمل کر لیا۔ یہ بچہ ہے عبید اللہ محبوب ولد محبوب،
کلاس ہے اس کی سیدنا زید بن ثابت اور استاذ محترم ہیں محترم قاری وقاص احمد صاحب۔ ابھی انشاءاللہ نماز جمعہ کے بعد یہ بچہ اپنا آخری سبق سنائے گا۔ ہمیشہ کی طرح سب احباب کو دعوت ہے بچے کا آخری سبق سنیے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم دعا بھی کریں گے۔ فوت شدگان کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ ہماری ایک عزیزہ کراچی سے یہاں تشریف لائی تھی، وفات پا گئی، کل ان کا جنازہ ہوا ہے، تو انشاءاللہ یہ آخری سبق سننے کے بعد ہم ان کے لیے اور دیگر سب کے لیے انشاءاللہ دعا کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔